نہ جانے مسائل تو علماء سے پوچھیں، یہ حکم مبین ہم کو رب سے ملا ہے، چلو پوچھ کیسے جیے زندگی کو، چلو پوچھ لیں کس میں رب کی رضا ہے، رب کی رضا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدرسہ کے ناظرین، پروگرام دارالتعلیم سنت میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اللہ کریم رب العزت جل وعلا ہم سب کو دین متین کے احکامات سیکھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ابتداءً درود پاک کی فضیلت ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان معظم علی شان ہے، زینوا مجالسکم بالصلاۃ علیہ فإن صلاتکم علیہ نور لکم یوم القیامہ۔ ارشاد فرمایا، اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پڑھ کر آراستہ کرو کہ تمہارا مجھ پر درود پڑھنا قیامت کے دن تمہارے لیے نور ہوگا۔ درود پاک کی بدولت اللہ کریم جہاں دنیا کی ہماری پریشانیوں کو، غموں کو، دکھوں کو دور فرماتا ہے، درود پاک کی برکت سے رزق میں اضافہ ہوتا ہے، برکتیں ملتی ہیں۔ درود پاک کے جہاں دنیاوی یہ فوائد حاصل ہوتے ہیں، قبر میں بھی انشاءاللہ العزیز اور حشر میں بھی اللہ کی رحمت سے کثرت سے درود پڑھنے والوں کو خصوصی انعامات رب تعالی عطا فرمائے گا۔ اللہ کریم عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلاۃ و سلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ مدرسہ کے ناظرین، اس پروگرام میں بطور خاص ہم ایسے ٹاپک، ایسے موضوعات کو لے کر وہ حاضر خدمت ہوتے ہیں کہ جن کا ہر ایک کے ساتھ کچھ نہ کچھ تعلق ہو۔ بلکہ آج جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے تجارت کے حوالے سے، خرید و فروخت کے حوالے سے، جس میں کہیں کہ ہر گھر میں رہنے والا ہر فرد اور ہر دکان والے، ہر کمپنی والے، ہر جگہ پہ ملازمت کرنے والے، کسی نہ کسی طرح ان کا اس سے ضرور تعلق وہ رہتا ہے۔ خرید و فروخت سے متعلق انشاءاللہ العزیز اس پروگرام میں آپ سوالات وہ ملاحظہ کریں گے۔ اول تاخیر ہمارے ساتھ رہنے کی آپ نیت کر لیجئے۔ ہمارے پروگرام میں اس میں مفتی کفیل صاحب ہیں۔ حضرت کیسے ہیں مزاج گرامی؟ الحمدللہ علی کل حال، ماشاءاللہ۔ خرید و فروخت کے حوالے سے ہر آدمی کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ وہ دھوکے سے اپنے آپ کو بچاتا ہے، اپنے آپ کو دھوکے سے بچانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ بعض ایسے چلاک قسم کے ہوتے ہیں کہ خود تو بچتے ہیں لیکن سامنے والے کو دھوکے دینے کی بڑی وہ تگدو میں رہتے ہیں۔ کسی نہ کسی طرح اگر کوئی ان کے ساتھ دھوکے والا معاملہ ہو بھی گیا تو وہ اب یہ اپنے ساتھ ہوا جو دھوکا ہے کسی اور سے پورا کریں گے کہ ہمارے ساتھ کسی نے یہ کر دیا، چاہے وہ نوٹ نکلی کوئی ان کو دے کر چلا گیا، اب پتہ ہے کہ میرے ساتھ دھوکا ہو چکا، لیکن وہ کہتے ہیں میں نے بھی یہ کسی اور سے دھوکا پورا کرنا ہے۔ سامان کوئی اس کو بیچ کر چلا گیا اور اس سامان میں معاملات تھے، اس کے ساتھ دھوکا ہو گیا، لیکن اب یہ چاہتے ہیں کہ ایسا ہی کوئی شخص ملے کہ جس کو میں آگے یہ دھوکا دے کر اپنا یہ نقصان پورا کروں۔ تو دھوکا اور تجارت، اس کو جو آپس میں بالکل ملا کے رکھا ہوا ہے، کیا کہتے ہیں آپ اس بارے میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دھوکا ایک ایسا برا عمل ہے کہ اسلام میں کافر کے ساتھ بھی اس کی اجازت نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی حدیث طیبہ ایک ہے، وہ میں ذکر کرتا ہوں۔ آپ نے ارشاد فرمایا، تمام کمائیوں میں زیادہ پاکیزہ کمائی ان تاجروں کی ہے کہ جب وہ بات کریں تو جھوٹ نہ بولیں، جب ان کے پاس امانت رکھی جائے تو خیانت نہ کریں، جب وعدہ کریں تو اس کی خلاف ورزی نہ کریں، جب کسی چیز کو خریدیں تو اس کی برائی نہ کریں، اور جب اپنی چیز جو ہے وہ بیچیں تو اس کی تعریف میں مبالغہ نہ کریں، بہت زیادہ تعریف جو ہے وہ نہ کریں، ان پر کسی کا آتا ہو تو دینے میں ڈھیل نہ کریں، اور جب ان کا کسی پر آتا ہو تو سختی نہ کریں۔
یہ ایک خوبصورت تجارت کے حوالے سے، اور تاجر کون اچھا ہے، بہترین تاجر کون ہے؟ تجارت کے سمجھیں کہ آپ بنیادی رہنما اصول جو ہے وہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرما دیے کہ انسان تجارت کرے مسلمان تو ان اصولوں کے مطابق جو ہے وہ تجارت کرے، اور جب وہ ان کے مطابق تجارت کرتا ہے تو اسی تاجر کے بارے میں آیا کہ جو تاجر جو ہے متقی ہے، راست گو ہے، سچ بولنے والا ہے، امانت دار ہے، انبیاء و صدیقین کے ساتھ جو ہے کل قیامت کے دن اٹھایا جائے گا۔ تو یقیناً ایسا ہی ہے کہ ہمارے ہاں معاملہ جو ہے وہ اس کے برعکس ہوتا ہے۔ صحیح کہ جناب آپ کے ساتھ جو ہے وہ اگر دھوکا ہوا ہے تو بجائے اس کے کہ ہم کسی کو دھوکا نہ دیں کہ یار میرے ساتھ اگر غلط ہوا ہے تو میں کسی کے ساتھ جو ہے وہ غلط نہ کروں، کیونکہ کامل مومن کی علامت یہ ہے کہ جو اپنے لیے پسند کرتا ہے وہی دوسرے مسلمان کے لیے پسند کرتا ہے۔ تو ہونا تو یہ چاہیے کہ اگر میرے ساتھ دھوکا ہو گیا تو میں اسے برداشت کر لوں اور کسی اور کو وہ دھوکا نہ ہونے دوں۔ مگر ہمارے ہاں مال کی لالچ میں، دنیا کی محبت میں لوگ ایسے گم ہو جاتے ہیں کہ وہ ان تمام چیزوں کو جو ہے وہ چھوڑ بیٹھتے ہیں، اور ان کا مقصد فقط جو ہے وہ مال کمانا ہوتا ہے۔ وہ اس چیز سے بے پرواہ ہو جاتے ہیں کہ یہ مال ہمارے کام بھی آئے گا یا نہیں، اس مال میں برکت بھی ہوگی یا نہیں، یہ مال کہیں ہمارے لیے وبال جان تو نہیں بن جائے گا، یہی مال کی وجہ سے کہیں ایسا تو نہیں کہ میرے بچوں کے اوپر اس سے زیادہ مال ان کی صحت پر خرچ ہو جائے گا، یہ مال میرا چوری ہو جائے گا، اس مال کے ذریعے سے کہیں یہ نہ ہو کہ جناب ڈاکہ پڑے اور میری اپنی جان جو ہے وہ خطرے میں پڑ جائے۔ تو ان سب چیزوں سے جو ہے وہ شیطان ان کے گویا کہ پردہ جو ہے وہ ڈال دیتا ہے، حالانکہ اب وہ کثرت کی طرف ذہن بناتا ہے کہ کثرت ہوگا تو آپ بالکل آپ جو ہے وہ کر لیں گے۔ حالانکہ کئی جگہوں پر جو ہے وہ یہ بات دیکھنے سننے کو بھی ملتی ہے کہ انسان مال سے ہر چیز نہیں خرید سکتا۔ آپ کے پاس مال ہوگا تو آپ صحت نہیں خرید سکتے، تو کیوں نہ آپ کے پاس کم مال ہو، رب سے یہ دعا کریں کہ ایسا موقع ہی نہ ہے کہ آپ کو صحت کے معاملے پہ مال خرچ کرنا پڑے، اللہ آپ کو صحت مندی رکھے، بیماری نہ کرے۔ یوں ہی اور دیگر جو ہے وہ معاملات ہیں۔ مولانا روم علیہ رحمہ نے کتنی ایک حکایت لکھ کر ایک آگے سبق لکھا کہ انسان پیسے کمانے کے لیے صحت گوا دیتا ہے، اور پھر فرمایا کہ اب جب صحت گوا چکا ہے تو اب صحت درست کرنے کے لیے وہ پیسہ بھی خرچ کر دیتا ہے، نتیجہ یہ نکلتا ہے نہ پیسہ رہا ہے نہ صحت رہی ہے۔ اور ظاہر جب آدمی بیمار ہو جاتا ہے اس کے بعد تندرستی اور پھر اعضاء اسی طریقے سے کام کرنے لگے جیسے جوانی کے اندر ہوتا ہے، تو ایسا بالکل جو ہے وہ کم ہی ہوتا ہے۔ آپ نے پیسوں والی بات کی مجھے یاد پڑتا ہے، تو میری والدہ نے مجھے بتایا تھا کہ ایسا ہوتا تھا، گھروں میں ہوتا بھی ہے کہ وہ کچھ جو پیسے ہوتے ہیں سکے وغیرہ یہ رکھا کرتے تھے کیوں برے وقت میں کام آئے۔ تو فرمانے لگی کہ کہنے لگی مجھے کہ ایک مرتبہ امیر سنت کا کوئی بیان سنا، اس میں فرمایا کہ برے وقت کے لیے ہم خود جمع کر رہے ہیں، یعنی برا وقت آئے گا اس کی امید رکھ رہے ہیں ہم۔ تو بھائی بجائے اس کے کہ آپ برے وقت کے لیے پیسے جمع کریں، آج اس پیسے کو خرچ ایسے مقام پر کریں کہ برا وقت ہی نہ آئے۔ واہ کیا بات ہے۔ تو یعنی یہ بڑی سمجھ میں آنے بات ہے کہ انسان وہی آپ کی بات کہ یار صحت، اگر کوئی بچہ بیمار ہو جائے گا تو آج پیسے زیادہ جمع کر لوں تاکہ اس کے لیے علاج پر خرچ کروں، بجائے اس کے آپ تھوڑا کمائیں، حلال کمائیں، جو کمائیں اسے راہ خدا میں خرچ کریں کہ وہ برا وقت آئے نہیں آپ کے اوپر۔ صدقہ مصیبتوں کو ٹالتا ہے، مصیبتوں کو جو ہے وہ ٹالتا ہے۔ تو ایسا ہی ہے کہ ہمیں یہ چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالی سے مال میں برکت کے طلبگار ہوں ماشاءاللہ، اور ساتھ ہی ساتھ صدقہ و خیرات کی توفیق کے ساتھ، ماشاءاللہ۔ ورنہ تو مال تو جو ہے وہ فرعون کے پاس بھی تھا، قارون کے پاس بھی جو ہے وہ مال تھا، لیکن وہ مال ان کے کسی کام میں نہ آیا۔ اور ہم بھی یہ دنیا میں دیکھتے ہیں کہ کئی مالدار لوگ ہیں کہ جو جناب سارا مال سبھی چھوڑ کر جاتے ہیں یہاں پر، کئی ایسے ہیں کہ اس مال کی وجہ سے ہی ان کے دشمن بڑھ جاتے ہیں، بالکل ان کی زندگی جو پرسکون ہوتی ہے وہ جو ہے وہ پریشان کن جو ہے وہ بن جاتی ہے۔ تو لہٰذا ایک مسلمان جو ہے وہ کبھی بھی کسی مسلمان کو دھوکہ دیتے نہیں۔ حدیث میں فرمایا کہ جس نے دھوکہ دیا وہ ہم میں سے نہیں، کتنی بڑی جو ہے وعید ہے اس شخص کے لیے یہ۔ تو یقیناً ایک مسلمان کو چاہیے کہ اگر اس کے ساتھ دھوکہ ہوا ہے، اولاً تو اس مسلمان کے بارے میں بھی حسن ظن رکھے کہ یار ہو سکتا ہے اس نے بھی قصداً دھوکہ نہیں دیا، اس کو آیا اس نے بغیر دیکھے ہی مجھے نوٹ پکڑا دیا، اس نے چیک ہی نہیں کیا جعلی ہے یا اصلی ہے۔ صحیح بات ہے۔ تو اس کے بارے میں حسن ظن بھی رکھے، اور دوسری بات یہ کہ کم از کم جب اس کو پتہ چل گیا تو پھر آگے کسی اور مسلمان کو اس کے ذریعے سے دھوکہ ہرگز نہ دے، ہرگز جو ہے وہ نہیں دینا چاہیے۔ اور یاد رکھیں مدنی چینل کے ناظرین، برکت اس کا اگرچہ ایک مفہوم اور معنی ہم یہی لیتے ہیں کہ مال کا زیادہ ہو جانا یہ برکت ہے،
اگرچہ ایک یہ ہے، لیکن مال زیادہ ہو جانا تمام برکت یہ نہیں ہے. برکت اصل یہ ہے کہ جو مال آپ نے بیچا یا خریدا آپ کو ملا، اس کے لیے جو اس کے منافع ہیں، جو اس کے فوائد ہیں، جو اس سے منفعت حاصل ہونی ہے، وہ پورے طریقے سے آپ نے حاصل کر لی. سامان خریدا ہے، اب موبائل تو خرید لیا، اچھا اس موبائل میں برکت کیسے ہو؟ ٹھیک ہے، گاڑی خرید لی، یہ گاڑی برکت آپ کے لیے کیسے بنے گی کہ اس سے جو نفع چاہیے وہ نفع درست طریقے سے اس سے ہمیں مل جائے. اور اسی طرح آپ نے کوئی چیز بیچ کر پیسہ لے لیا ہے تو اب پیسہ آپ کے لیے بابرکت کیسے ہوگا کہ یہ آپ کے لیے فائدہ مند ہو تو اس کو برکت والا کہا جائے گا. اور اگر بظاہر اضافہ دیکھیں یعنی کثرت دیکھیں وہ زیادہ ہو لیکن فائدہ اس سے نہ حاصل ہو تو دنیا کے اندر بھی دیکھیں کہ سب چیزوں کے اندر آج کل ایک جملہ کہا جاتا ہے، یار کوانٹٹی پہ نہیں کوالٹی پہ. ہاں بالکل. تو وہی یہاں بھی بات ہے کہ آپ پیسے کی کوانٹٹی پر نہیں، آپ کوالٹی کی طرف جو ہے وہ جائیں کہ یار وہ تھوڑا پیسہ ملے لیکن وہ اس قدر منافع کے ساتھ ملے رب کی طرف سے کہ وہ تھوڑا بھی مجھے جو ہے وہ کئی جگہوں کے اوپر فائدہ دے اور اس سے مجھے فائدہ ملے. اچھا کفیل صاحب، یہ خرید و فروخت کی اب بات ہو رہی ہے تو اب یہاں پر بعض اوقات کچھ ایسی چیزیں ہیں کہ جو انسان کسی سے خریدتا ہے اور رکھ اسی کے پاس ہی دیتا ہے جی، یا لے لیتے ہیں یا کچھ ایسا کر لیا. اب ان میں کوئی چیزیں کھانے پینے سے تعلق رکھتی ہیں، بطور خاص وہ چیزیں کہ جو ایک وقت کے لیے اس کے بعد خراب ہو جائیں گی، ضائع ہو جائیں گی. تو اب ایسی کوئی چیز خریدے اور خریدنے والا غائب ہو گیا، جی، اس کا پتہ ہی نہیں چل رہا کب اس نے آنا ہے، تو یہ کیا انتظار کرتے رہیں تو چیز آیا، بیچ دیں تو پھر اس کا کیا ہوگا؟ تو کیا کریں اس چیز کو؟ یہ کوئی چیز آپ نے ایسی جو ہے وہ کسی کو بیچی، دکانداروں کے ساتھ عموماً اس طرح کا معاملہ آتا ہے. اور وہی آپ کی بات کہ وہ سامان جو کہ خراب ہونے والا ہے، کھانے پینے کا آئٹم ہوتے ہیں، سبزیاں ہیں یا دیگر ہیں، تو اب اگر اس کو پتہ ہے کہ آپ سیو کریں گے تو وہ سیو بھی جو ہے وہ نہیں ہوگا، تو اب آپ نے بیچا، اب پتہ ہے کہ اب تک وہ خریدار جو ہے وہ آیا نہیں کہ وہ اس چیز کو جو ہے وہ لے لے، اور اس کے نہ آنے کی وجہ سے اب اس بات کا اندیشہ ہے کہ وہ چیز خراب ہو جائے گی، تو اب دکاندار اسی چیز کو کسی دوسرے گاہک کو بھی بیچ سکتا ہے، اس کے لیے جائز ہے. ہاں البتہ اگر پیسے وصول کر چکا تھا پہلے والے سے تو بہرحال وہ پیسے اس تک پہنچانے ہوں گے، وہ واپس آئے گا یا اس کا اس سے کوئی بھی رابطہ ہوگا، وہ پیسے پہنچانے ہوں گے. اچھا ہمارے یہاں دو چیزیں جو ہے وہ ہوتی ہیں، ایک یہ کہ جب سامنے والا پیسہ دے دے تو اس کی چیز سمجھی جاتی ہے، لیکن اگر وہ پیسہ نہ دے تو اس کی چیز عموماً نہیں سمجھی جاتی. حالانکہ اگر دیکھا جائے تو کئی جگہوں کے اوپر سودا ہو جاتا ہے، اگر واقعی سودا کنفرم ہو گیا تو اگرچہ اس نے پیسہ نہ دیا ہو تو بھی وہ چیز اس کی جو ہے وہ ہو گئی. تو اس بات کا خیال رکھنا جو ہے وہ ضروری ہے کہ جب کسی اور کی چیز ہے تو ہم اسے آگے بیچ نہیں سکتے اگرچہ اس نے پیمنٹ نہ کی ہو. ہاں بعض جگہوں کے اوپر سودے کی کنفرمیشن ہی پیسوں کے ساتھ ہوتی ہے، چاہے وہ فل پیمنٹ کے ساتھ یا پارٹ آف دا پیمنٹ جو ہے وہ ایڈوانس کی صورت میں ہوتی ہے. تو جہاں ایسا ہوگا کہ اس سے پہلے سودا فائنل سمجھا ہی نہیں جاتا تو وہاں پر یقیناً جو ہے وہ سودا فائنل نہیں سمجھا جائے گا. بہرحال کوئی ایسی چیز ہے کہ اب اس کے خراب ہونے کا اندیشہ ہے تو دکاندار اسے بیچ سکتا ہے، اور پھر اگر اس کے پیسے پہلے خریدار سے وصول کر چکا تھا تو وہ بہرحال اسے واپس کرنے ہوں. مدرسین کے ناظرین، یہ ایک مسئلہ جو بیان ہوا ہے خرید و فروخت میں کہ کوئی ایسی چیزیں جو خراب ہو جاتی ہیں. اچھا کئی لوگ ہیں جو طرح طرح کے ایسے بزنس کرتے ہیں، کچھ کام کرتے ہیں، کئیوں کے پاس ریپیئر ہونے کے لیے چیزیں آتی ہیں، سامان آتے ہیں، کوئی دوسرے کی یہ چیزوں پر کام کرتے ہیں، پھر وہ غائب ہو گیا جس کی چیزیں ہیں. شرعی احکام ہر چیز کے بارے میں بڑے واضح ہیں، اور آپ کبھی جب اس طرح کی کوئی صورت آ جائے تو آپ علماء سے رابطہ کیجئے، اس کے بارے میں دینی رہنمائی حاصل کریں. اچھا سب سے اہم بات ہے، بلکہ کفیل بھائی یہ ہونا چاہیے کہ جب آپ کسی کی ایک امانت یہ لے رہے ہیں اپنے پاس، اس کا کوئی ڈیٹا، آپ فون نمبر، اس کا کوئی پتہ، کوئی اس طرح کی چیزیں تو آپ رکھیں تاکہ آپ اس کے ساتھ کوئی رابطہ تو کر سکیں. بعض اوقات وہ سیزن نکل گیا، مثال کے طور پہ جنریٹر ہے، بڑی زیادہ ضرورت ہوتی ہے، ابھی گرمیاں ہوتی ہیں تو وہ پیچھے ہی لگے ہوں گے. اچھا ایسے کئی دھوبی ہیں جن کے پاس سردیاں گزرنے کے بعد سامان پہنچتے ہیں، ٹھیک ہے، بڑے بڑے کمبل اس طرح کی چیزیں پہنچی، امانت ہے یہ لوگوں کی، انہوں نے دھونا ہے اور اپنی اجرت لینی ہے. جی اب یہ کہتے ہیں کہ بھئی وہ غائب ہو جاتے ہیں ایسے کہ پوری گرمی نکال کر پھر جو ہے وہ واپسی آتے ہیں، بس اوقات کیا ہوتا ہے. تو یہ کوئی ڈیٹا اپنے پاس رکھنا تو چاہیے ان کو، کیا کہتے ہیں؟ بالکل ایسا ہی ہے. بنیادی طور پہ یہاں پہ کیا ہے
کہ یہ دکاندار یا اس طرح کے افراد سمجھتے ہیں بھئی ہماری ذمہ داری نہیں ہے، یہ اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ جو ہے وہ آ کر اپنا مال لے، اگر وہ نہیں لیتا تو جناب ہمیں سے کیا غرض ہے، ہم کر دیں گے، بلکہ وہ لکھ کے بھی لگایا ہوا ہوتا ہے کہ اتنے دن بعد اگر آپ نے وصول نہیں کیا تو پھر ہم ذمہ دار نہیں ہوں گے. تو یہ لکھ کر لگا دینے سے آپ کی ذمہ داری ختم نہیں ہوگی، آپ کی ذمہ داری بہرحال رہے گی. یہاں پر بنیادی طور پر یہ چیز جاننا ضروری ہے اور یاد رکھنا بھی ضروری ہے کہ ہمارے پاس اگر کسی کا مال بطور امانت ہے تو بہرحال جس طرح اس کے اوپر ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی امانت وصول کرے، اسی طرح ہم پر بھی ہے کہ یار ہم بھی دوسرے کے مال کو اس کی حفاظت کریں اور حتی الامکان اس کو دے کے اپنا ذمہ جو ہے وہ خالی کریں، اپنی جان چھڑائیں. صحیح بات. کیونکہ بہرحال وہ آپ تک رہے گا. کئی اس طرح کے دکاندار ہوتے ہیں، نیک ہوتے ہیں، وہ بیچاروں نے کئی سالوں سے کہ بھائی لوازوں کی امانتیں رکھی ہوئی ہوتی ہیں، سنبھال کے رکھی ہوتی ہیں، لیکن وہی بات ہے آج آپ کا انتقال ہوا، کل کو اولاد نے وہ سارا اٹھا کے اسکریپ میں ڈال دینا ہے، پتہ نہیں بھائی کس کس کا مال پڑا ہوا ہے. تو لہٰذا یہ چاہیے کہ کوشش یہی کریں کہ خاص طور پر بعض تو ہوتا ہے کہ محلے کے ہی افراد ہوتے ہیں، جانتے ہیں، پتہ ہے بھائی یہ گھر ہے، وہاں پہ جا کے کھٹکھٹا کے جو ہے وہ آپ دے دیں گے. اور بعض جگہوں پر یہ ہے کہ جناب نیا کوئی شخص جو ہے وہ آ جاتا ہے، تو جب بھی کوئی نیا آئے تو آپ حتی الامکان اس سے اتنی معلومات لے لیں کہ بہرحال اگر وہ آگے پیچھے ہوتا ہے تو آپ جو ہے وہ کسی نہ کسی سامان پہنچا اس تک جو ہے وہ پہنچا سکیں. یہاں پر اس چیز کی طرف آپ نہ پڑیں کہ یار یہ تو اس کی ذمہ داری تھی وہ آ کے لے گا، یقیناً اس کی ذمہ داری تھی، لیکن بہرحال آپ اسے کب تک سنبھالیں گے؟ بلا وجہ آپ کی جو ہے وہ دکان کے اندر وہ چیز جگہ بھی گھیر کے جو ہے وہ رکھی ہوئی ہے، شرعی اعتبار سے آپ پر اس کی حفاظت و ذمہ داری بھی آ رہی ہے. تو ان سب چیزوں سے بچنے کے لیے بہتر حل یہ اگر 4 قدم چل کے آپ کو اس کے گھر تک وہ چیز پہنچانی پڑ رہی ہے تو آپ پہنچا دیں اسے. کئی چیزوں سے بری ذمہ ہو جائیں گے، کئی چیزوں سے جو ہے وہ بری ذمہ ہو جائیں گے. تو خود جب یہ نیت ہماری ہوگی کہ یار میں نے اس کو جو ہے وہ اصل حقدار تک پہنچا کر اپنی شرعی ذمہ داری سے سبکدوش ہونا ہے، یہ جب نیت ہوگی تو پھر کئی جو ہے وہ صورتیں بن سکتی ہیں. بعض دفعہ وہی ہے کہ ہمیں پتہ نہیں کون تھا، ہم جو ہے وہ ہم کیوں جائیں، ہم کیوں پوچھیں. تو یعنی اس طور پہ لاپرواہی والے جوابات سننے کو بھی مل رہے ہوتے ہیں. لیکن وہی بات ہے کہ ان سب چیزوں سے آپ کی ذمہ داری تو ختم نہیں ہوگی، تو وہ ذمہ داری آپ کی کنٹینیو جو ہے وہ آگے چلتی جا رہی ہے. تو اگر آپ ان تمام چیزوں سے بچنا چاہتے ہیں تو بہتر حل یہی ہے کہ آپ وہ چیز اس تک پہنچا کر اپنے اس معاملے کو کلوز کریں. ماشاءاللہ. مدرسہ کے ناظرین آپ کے سوالات بھی اس پروگرام میں ہم شامل کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ ناظرین کیا پوچھنا چاہتے ہیں. جی حساب سے میرا یہ سوال ہے، سبزی کا کام ہے ہمارا، تو اس میں پانی مارتے ہیں تھوڑا صفائی کے نیت سے کہ گندگی نہ ہو، تو اس میں یہ کہ تھوڑا وزن بھی بڑھ جاتا ہے، تو اس حوالے سے فرمائیں کہ ایسا کرنا ہے کیسا؟ جی سبزی کے کاروبار ہیں اور سبزی والے، فروٹ والے، وہ اپنے مال کو ظاہر ہے چمکانے کے لیے، بعض کا تو سبزی کے لیے یہ تو ظاہر ضرورت ہوتی ہے کہ وہ زمین سے ہی نکلی ہوئی ہے یا مٹی کے ساتھ تو ہے، تو اس کو دھونا مقصود ہوتا ہے. پھر جب اپنی دکان پہ سجاتے ہیں تو پھر مزید اس پر چھڑکاؤ کرتے ہیں، اب وزن کچھ اس میں بڑھ جاتا ہے. کیا کہتے ہیں؟ اصل میں چھڑکاؤ سے وزن نہیں بڑھتا، بلکہ یہ جو کئی دیر تک یہ ڈبو کے پانی میں رکھتے ہیں اس سے وزن جو ہے وہ بڑھتا ہے. اور ان کو بھی پتہ ہے کہ یہ وزن بڑھانے کے لیے ہی ڈبوتے اور اتنی دیر ہم ڈبوئیں گے تو یہ فائدہ ہوگا. یہ فائدہ ہوگا. تو انڈرسٹوڈ سی بات ہے کہ یہ بہرحال سامنے والے کو دھوکہ جو ہے وہ دینا ہے. تو ویسے ہے کہ بھئی اس کی مٹی صاف کرنی ہے، آپ نے اس اعتبار سے دھو رہے ہیں، یا ٹھیلے کے اوپر رکھی ہوئی ہے اور پتہ ہے مٹی دھول جو ہے وہ اڑ رہی ہے تو اس لیے اب آپ اس کے اوپر جو ہے چھڑکاؤ کر دیتے ہیں، یا وہ دھوپ کی تپش کی وجہ سے جو ہے وہ ڈاؤن ہو رہی ہے تو اس لیے اس کے اوپر جو ہے وہ پانی چھڑکاؤ کیا، تو وہ تو ٹھیک ہے. لیکن جب آپ کو خود معلوم ہے کہ آپ یہ دھوکہ دینے کے لیے جو ہے وہ کام کر رہے ہیں تو انڈرسٹوڈ سی بات ہے کہ اس کی اجازت اب چھڑکاؤ کے لیے اب جیسے یہ پیالہ ہے نا، ٹھیک ہے، اب پورے ٹھیلے سے شاید یہ پیالہ پورا چھڑکاؤ کر دے گا جی، اور اس پیالے سے پورا اگر ٹھیلے سے یہ 10-20 سبزیاں رکھی ہیں اس پہ چھڑکاؤ ہوگا تو اس کا وزن کیا بڑھے گا. جی. لیکن جب ان کو پورا کا پورا اٹھا کر ہی ٹپ میں ڈال دیں گے اور دھونا مقصود نہیں بلکہ اس میں رکھنا مقصود ہے کتنی دیر. اس کا اندازہ سمپل حل یہ ہوتا ہے کہ آدمی کو اپنے معاملے کے اندر بس اوقات کچھ نہ کچھ شیطان ہیلے بہانے سجھا دیتا ہے. سبزی والا ذرا گوشت والے کے معاملے کو دیکھ کر اندازہ کرے کہ یار یہ صحیح کر رہا ہے یا غلط کر رہا ہے، کہ وہ جو ہے وہ گوشت پہ لگا ہوا خون دھو رہا ہے یا گوشت میں پانی بھر رہا ہے، تو یہ اس کو خود ہی پتہ چلے گا. تو اسی طرح گوشت والا ذرا سبزی والے کو دیکھے گا تو وہ بتا دے گا کہ یہ کیا کر رہا ہے، اور یہ چاہے گا کہ یہ گوشت والا نا یہ خون والا ہی گوشت دیتے میں گھر پہ دھو لوں گا گھر پہ دھو لوں گا. اور اسی طرح جب گوشت والا سبزی لینے آئے گا تو وہ بھی یہی چاہے گا کہ بھائی تم نہ اس کو صاف کرو، میں گھر پہ ہی صاف کر لوں گا، مجھے تم جو ہے نا
اصل وزن والی ہی چیز دے دو. تو وہی بات ہے کہ جب ہم یہ پسند کرتے ہیں کہ مجھے گوشت ایسا ملے تو پھر میں سبزی بھی ویسے ہی لوگوں کو بیچوں. گوشت والا جب یہ پسند کرتا ہے مجھے سبزی ایسی ملے تو اسے چاہیے کہ پھر گوشت بھی وہ پبلک کو ویسا ہی بیچے جیسی سبزی اپنے لیے پسند کرتا ہے. بہرحال کسی چیز سے بھی آپ کا تعلق ہے، بزنس کوئی بھی ہے، جن کا چیز ہوتا ہے، کھانے پینے سے تعلق ہو یا استعمال والی چیزیں آپ بیچ رہے ہیں، حتی الامکان اپنے آپ کو یہ دھوکوں سے اور اس طرح کی خیانتوں سے اپنے آپ کو بہرحال بچانا ہے. جی مزید سوالات کی طرف. میرا نام اسلم ہے. میرا تعلق حیدرآباد سے ہے. میں ہیئر کٹنگ کا کام کرتا ہوں اور لوگوں کی شیو بھی کرتا ہوں. تو کیا اس کی کمائی میرے لیے حلال ہے؟ ہیئر کٹنگ کا کام کرنا اور ساتھ داڑھی مونڈنے کا بھی یہ کام کرنا، تو اس کی رہنمائی ہم لیتے ہیں. لیکن یہاں ایک بات عرض کرتا چلوں کہ جب کوئی اس طرح کے خود کام بھی کر رہے ہیں تو اس کو پھر اس انداز سے اس کا اعلان کرنے کی ضرورت نہیں ہے. کیا کہتے ہیں آپ؟ جی، اگر کسی سے کوئی گناہ ہو رہا ہے تو اس کا اعلان کرنا پبلک کے سامنے. اب اگرچہ بعض وہ کام ہیں جو کہ وہ خود بھی اعلانیہ کر رہے ہیں، مثلا اگر کوئی نائی کی کھول کے دکان بیٹھا ہوا ہے اور داڑھی مونڈ رہا ہے، سب کے سامنے ہی مونڈ رہا ہے، لیکن چینل پہ نہیں پتا، چینل والی کی جو پبلک آڈینس اس کو نہیں پتا کہ یہ فلاں حضرت بھی یہ گناہ کا کام کرے. تو یوں اپنے گناہ کے کام کو جو ہے وہ اظہار اس کا نہیں کرنا چاہیے. گناہ کا اظہار کرنا بلا ضرورت جائز نہیں ہے. اچھا، کئی لوگ بعض لوگوں میں یہ بھی ہوتا ہے نا کہ ہمیں پتہ ہی نہیں یہ گناہ ہے یا نہیں، اسی لیے وہ سوال بھی جو ہے وہ کر رہے ہیں، سوال پوچھ رہے ہوتے ہیں، ان کو معلوم ہی نہیں. تو اب ہیئر ڈریسر کو اگر دیکھا جائے تو اس کو کاروبار کہا تو جاتا ہے، لیکن اگر آپ اصطلاحی اعتبار سے بات کریں تو یہ اجارے میں آتا ہے. اچھا، اجرت ہو گئی نا کہ ایک سروس آپ نے دی اور اس کے بدلے آپ میں یہ کام اجرت لے ٹھیک لی. ہے. تو خرید و فروخت اس میں نہیں پائی جاتی. لیکن بہرحال ہمارا جو ٹاپک ہے وہ وسیع ہے. اصل میں خرید و فروخت کو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جو بھی آپ کا آمدنی کا ذریعہ، آمدنی کا ذریعہ جس سے آپ کمائی کر رہے ہیں، صحیح، تو وہ اس میں ان معنوں میں جو ہے وہ اسے کاروبار یا خرید و فروخت میں جو ہے وہ استعمال کیا جاتا ہے. دیکھیں، ہیئر ڈریسنگ کے ذریعے ہیئر ڈریسر جو کام کرتے ہیں، بال جو ہے وہ کاٹتے ہیں، تو بال کاٹنا تو جو ہے وہ جائز ہے، جبکہ اس میں کوئی ناجائز طریقہ کار کے مطابق نہ کاٹیں. بعض جو ہے وہ سر کے بال کاٹنا بھی بعض صورتوں میں ناجائز جو ہے وہ ہوگا. جیسے اگر عورت کے بال جو ہے وہ کاٹتا ہے کندھوں سے اوپر، یا عورت ہی عورت کے بال کاٹتی ہے تو ناجائز ہوگا. مرد نامحرم تو عورت کے کندھوں سے نیچے بھی بال نہیں کاٹ سکتا. ٹھیک ہے، اسی بات ہے. جہاں تک رہی داڑھی کی بات، تو داڑھی ایک مٹھی رکھنا جو ہے وہ واجب ہے، اور ایک مٹھی سے کم کروانا یا مکمل مونڈنا دونوں ہی ناجائز و گناہ ہے. تو جو چیز ناجائز و گناہ ہے وہ کروانا بھی ناجائز اور کرنا بھی ناجائز. تو جو داڑھی منڈوانے کے لیے آیا یا ایک مٹھی سے کم کروانے کے لیے آیا، اس کا یہ فعل بھی ناجائز ہے، وہ بھی گناہ گار ہو رہا ہے. اور چونکہ آپ اس کی مدد کر رہے ہیں، آپ اس کا وہ کام کر رہے ہیں، تو آپ بھی جو ہے وہ گناہ گار ہیں. اور گناہ کے کام پر جو بھی اجارہ ہوگا وہ ناجائز ہوگا، اور اس کی آمدن بھی حرام ہوگی. ٹھیک ہے، وہ کمائی بھی جو ہے وہ حلال، یعنی یہ بھی ان کا کام بھی جائز ہو سکتا ہے، لیکن کچھ چیزیں مائنس کر، کچھ چیزیں مائنس جو ہے وہ کریں گے. اور کئی ایسے ہیں بھی، بعض افراد ایسے بھی، کئی تو نہیں، بعض افراد ایسے ہیں بھی خوف خدا رکھنے، انہوں نے اپنی دکان پہ لکھا ہوا ہے کہ یہاں پر داڑھی کی کٹنگ جو ہے وہ ایک مٹھی سے کم یا شیو نہیں کی جاتی، فقط جو ہے وہ بال جو ہے وہ کاٹے جاتے ہیں، یا جو ہے وہ خط جو ہے وہ جائز طریقے کے مطابق بنایا جاتا ہے. تو یوں ہی جو ہے وہ اس پیشے سے منسلک افراد پر بھی لازم ہے کہ اس چیز کو جو ہے وہ لکھیں، اگرچہ اس کی وجہ سے وہ سوچیں کہ گاہک جو ہے وہ کم ہو جائیں گے، آمدن میں جو ہے وہ کمی آئے گی. لیکن بہرحال وہی جو ہم نے ابتداً بات کی کہ کثرت کی طرف نہیں بلکہ جو ہے وہ برکت کی طرف نظر رکھیں، اور یہاں برکت کے ساتھ ساتھ گناہ سے بچنا یہ ہر مسلمان پر ضروری ہے، تو اس طرف بھی نظر رکھنی ہوگی. ٹھیک ہے، ماشاءاللہ. جی مزید سوالات. میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ یہ جو موبائل وغیرہ قسطوں پہ لیے جاتے ہیں تو اس کی جو رقم ادا کرنی ہوتی ہے وہ اصل قیمت سے زیادہ ہوتی ہے، تو کیا یہ سود کی طرح میں آ جائے گا؟ پلیز رہنمائی فرما دیں. اصل قیمت سے زیادہ یہ کچھ قیمت اس کی زیادہ رکھتے ہیں. اب یہ موبائل قسطوں کے کاروبار میں پہلے لوگ سمجھتے تھے شاید یہ گاڑیاں ہی ہیں، خاص طور پہ گاڑیاں ملیں گی، فریجیں مل جائیں گی، بائکیں ملتی ہیں. لیکن اب تقریباً ہم جزوی طور پر نیچے آ جائیں تو ہر چیز میں ہر چیز جو ہے وہ اب قسطوں پر جو ہے. اب ایک تو یہ کہ اس میں ناجائز شرطیں کوئی رکھتا ہو، اور بعض جو چھوٹی سطح پہ کام کر رہے ہیں موبائل ہی دے دیا کہ بھائی یہ موبائل ہے، نقد یہ
14,000 रुपए का है, आपने उधार पे लेना है, आपको 18,000 रुपए मिलेगा, 2,000 रुपए आपने किस्त हर महीने भरनी है, तो क्या कहते हैं? देखें, किस्तों का मुआहदा, चाहे वो छोटी चीज़ किस्तों पे ख़रीद रहे हों या बड़ी चीज़ ख़रीद रहे हों, इन मानों में तो जायज़ है कि नकद की कीमत कुछ हो और उधार की कीमत कुछ ज़्यादा हो। तो लोग इस ज़्यादा कीमत को सूद समझते हैं, हालांकि ये मुतलकन सूद नहीं है। अगर उस चीज़ की कीमत ही ज़्यादा तय कर ली कि ये चीज़ नकद में 14 की और जनाब जो है उधार में 18 की है, तो ये जायज़ है कि आपने कीमत ही इतनी तय कर ली। और अगर यूं किया कि कीमत तो इसकी 14 की है, लेकिन आप जो है वो देंगे 4 माह के बाद इसके पैसे, लिहाजा उसके बदले में आपको 6,000 रुपए और ऊपर जो है वो देने हैं, तो ये सूद हो जाएगा। सही कि अब आप गोया कि इस चीज की कीमत जो है वो 18 नहीं कर रहे, कीमत 14 कर रहे हैं, और जो आगे दे रहे हैं जी, वो जो आप ड्यूरेशन आगे दे रहे हैं उसको, उसके बदले में आप जो है वो पैसे जो है वो चार्ज कर रहे हैं, तो वो जायज नहीं है, वो सूद के जुमरे में आ जाएगा। और इसी वजह से जो उस तरीके से सौदा करते हैं उसमें ये भी होती है कि अगर आपने जो है वो 6 माह के बजाय 7 माह में दिया, तो उसी एतबार से 1,000 रुपये मसलन मजीद और बढ़ जाएगा। ये उसमें जो है वो शराइत होती हैं। फिर किस्तों के कारोबार में और भी नाजायज शर्तें होती हैं, मोबाइल में तो नहीं, लेकिन गाड़ियों वगैरह के अंदर इंश्योरेंस की शर्त होती है। अच्छा, मोबाइल और दीगर तमाम चीज़ों में होता है कि किस्त लेट होने पर जुर्माना जो है वो चार्ज किया जाता है। तो इन नाजायज शर्तों की वजह से किस्तों का कारोबार नाजायज है। अगर ये नाजायज शर्तें ना हों और फ़कत जो है वो उधार की वजह से उस चीज़ की कीमत ही ज़्यादा तय करके बेचा जाए, तो जायज़ है, उसमें हरज नहीं है। तो ये इस तरह करने की फिर क्या जरूरत है कि ये 14,000 का बेचा और चूंकि 6 महीने लेट दे रहे हो तो आपको 20,000, तो भाई सीधा 20,000 के ही बेच दो उसको, पूरा उसको दोनों कीमतें वाजे कर लें और एक पे सौदा डन कर लें, तो इससे आपका मामला भी जो है वो जायज हो सकता है, जबकि दीगर भी नाजायज चीजें उसमें ना हो। जी, मजीद सवाल कि हुजूर, दाढ़ी जो एक मुश्त रखना वो वाजिब है क्या? ये दाढ़ी सिर्फ ठोडी के नीचे से ही एक मुश्त होगी या दोनों तरफ से, यानी दोनों गाल जो हैं इन तरफ से भी एक मुट्ठी करना होगी? जी, दाढ़ी ये खरीदो फरोख्त में बीच में दाढ़ी के भी मसाइल, ज़ाहिर है दारुल इफ्ताह सुन्नत है, तो हर तरह के मसले जो जिसको दरपेश होते हैं तो वो पूछेंगे। तो ये सिर्फ ये पूछ रहे हैं कि ठोड़ी के नीचे ही एक मुट्ठी जो है वो, या साइडों से भी एक मुट्ठी? दाढ़ी जो है वो तीनों तरफ से ही एक मुट्ठी होना जरूरी है, नीचे से भी, साइड से भी और इधर से भी, तो तीनों तरफ से ही एक मुट्ठी जो है वो दाढ़ी रखना जरूरी है। ठीक है, तो दाढ़ी जो इसकी वो है कनपट्टी से ये जी, और फिर ये जबड़े पर जो बाल जमते हैं और ये सब दाढ़ी, तो ये सब तरफ से एक एक मुट्ठी। अच्छा, बाल काटने में कह रहे कि एक मुट्ठी हम अगर इधर से लें तो एक मुट्ठी के नीचे काट लें, तो ये साइडों से बगैर मुट्ठी के वैसे ही जो है वो ना नाई जो है वो कटिंग जो है वो कर रहे होते हैं और वो एक मुट्ठी से कम ही अमूमन काट रहे होते हैं, तो वो नाजायज है, उसकी इजाजत नहीं है। खास तौर पर जो दीनदार तबका भी होता है, जो दाढ़ी रखने वाला भी होता है, वो भी शायद इस मामले में या तो लाइल्म होता है या वो नाई पर जो है वो छोड़ देते हैं, तो इसमें भी ख्याल रखना ज़रूरी है। और ख़ास तौर पर नाई को आपको एहतियात के तौर पर कहना पड़ेगा कि भाई इधर से आपने कुछ नहीं करना, वो बस होगा सेटिंग के लिए या बाल बाहर निकल रहे हैं उन्हें काटने के लिए वो कुछ ना कुछ कैंची चला ही देते हैं। तो दाढ़ी के अंदर बहरहाल तीनों तरफ से ही जो है वो एक एक मुट्ठी होना ज़रूरी है। अब बाज दाढ़ी रखने वाले लोग भी वही आपने जैसे कहा कि वो नीचे से तो जो है वो नाप लेते हैं, हेयर ड्रेसर भी उनका जो है वो नीचे से तो नाप लिया उसने थोड़ी के नीचे से, लेकिन साइडों में वो जो है ना कुछ बाल बाहर निकल रहे हैं, उनके सेटिंग के लिए कुछ ना कुछ कैंची चला देता है। सेटिंग करते करते ये छोटी कर देते ये आमतौर पर शुरू से दाढ़ी का मामला ना वो अपने हाथ में रखे। हाँ, ये करने की जरूरत ही नहीं है, उनको बोले भी यहाँ से ऊपर बाल काट रहे ना ये काटो और ये हम खुद। बल्कि दाढ़ी तो कतई नजर, जैसे दाढ़ी का मुझे भी याद नहीं पड़ता कि दाढ़ी का कभी काम जो है वो हजाम से, लेकिन जब बाल भी कटवाने जाए ना तो वो बस औकात ये कलम बनाने में भी वो नीचे आया तो वो मैं फिर यूं हाथ रखकर बोलना पड़ता है इससे ऊपर ही आपका चलना चाहिए, इससे नीचे जो है ना आपकी कैंची या आपकी मशीन नहीं आनी चाहिए। सही बात है, तो ये एहतियात बहरहाल करनी जरूरी। ये बहुत से लोग हैं, ये अगर मदरसा के नाज़रीन ये याद रखें, बाज लोग अपनी दाढ़ी को वो जब बाल कटवाते हैं तो कलमे बनाते हैं, तो वो कलमे बनाते बनाते उसको कान के यहाँ तक ले आते हैं और बिल्कुल एक बारीक सी ये चलाते हैं और ये कान के पास जो बाल आ रहे होते हैं वो इनको काट देते हैं। हालांकि ये दाढ़ी का हिस्सा है
اور اس کو بھی کاٹنے کی اجازت یوں نہیں ہے. ایک مٹھی سے زائد یہ بال بھی ہو جاتے ہیں تو ٹھیک ہے، آپ زائد بال ترشوا سکتے ہیں، لیکن اس کی بالکل باریک قلم بنا کر اور یہاں سے نیچے سے داڑھی شامل کرنا تو یہ جائز نہیں ہوگا، ان حصے کو یہ کاٹنا. تو یہ ہماری جو کن پٹی اور اس کے نیچے جو بال یہ جمتے ہیں یہ داڑھی کا حصہ ہے. ان کو بالکل بعض یہ کہتے ہیں کہ یہ کانوں میں پڑ جاتے ہیں یا اس طرح ہم ہوتے ہیں، تو نہیں، ایسا نہیں ہے. آپ جب بھی اپنے بال بنوائیں تو داڑھی کی یہ حصہ بالکل بھی مت ترشوائیں. ایک مٹھی سے زائد بال ترشوا سکتے ہیں، لیکن بالکل ان کی باریک قلمیں بنانا اور نیچے سے داڑھی کو شروع کرنا، یہ اس لیے عرض کر رہا ہوں بطور خاص وہ لوگ جو داڑھی رکھتے ہیں وہ بھی یہ غلطی بعض اوقات کر رہے ہوتے ہیں، تو اس میں احتیاط کرنی چاہیے. مجھے ملے ایک دو افراد کہنے لگے یہ کان میں چونکہ بال جاتے ہیں، وہ کسی بائک کے وقت چلاتے وقت ادھر ادھر کان میں پڑتے ہیں تو اس لیے ہم ان کو چھوٹا چھوٹا کر لیتے، حالانکہ داڑھی کا یہ حصہ ہے. بالکل. تو خط بنانا ہے، بالکل آپ یہ جو ابھری ہوئی گالیں ہیں یہ اس کے خط بنا سکتے ہیں. اسی طریقے سے جو داڑھی کے نیچے داڑھی کے یعنی جبڑے کے نیچے کے جو گال کے یہ حصہ ہے اس کا بھی کوئی خط بناتے ہیں، وہ بھی بنا سکتے ہیں. لیکن داڑھی کے جو بال ہیں ان کو بالکل آپ ایک مٹھی سے کم نہ کریں، ایک مٹھی سے بڑھ جاتے ہیں ان کو آپ ضرور ترشوا سکتے ہیں. جی مزید سوال کی طرف. سوال یہ ہے کہ کچھ اسٹوڈینٹ ہوتے ہیں جو باہر کے کنٹریز کے نا، تو وہ اسائنمنٹ دیتے ہیں اپنی، مطلب ان کو اسائنمنٹ ملتی ہے لیکن وہ خود نہیں کرتے، وہ ہمیں مطلب بھیج دیتے ہیں کہ بھی آپ یہ اسائنمنٹ کر دو، ہم اس کے آپ کو اتنے پیسے دیں گے، اور اگر ہمیں وہ اسائنمنٹ آتی ہے تو ہم اس کو وہ پیسے لے کے اس کو وہ اسائنمنٹ کر دیتے ہیں، لیکن وہ ملتی ان کو ہے. تو کیا یہ ٹھیک ہوگا یا نہیں، یہ مسئلہ پوچھنا. رینٹ پر کئی چیزیں ملتی تھیں، اب تعلیم بھی رینٹ پر کسی طریقے سے جو ہے وہ اس کا بھی حصول کا ایک ذریعہ بنا لیا گیا ہے، اور لوگوں کو ڈگری چاہیے اور ظاہر ہے وہ تعلیم تو ہوتی نہیں ہے. تو وہ یہ چیزیں ایسے لوگ جو باقاعدہ تعلیم یافتہ ہیں اور وہ بھی اسی کام کے لیے بیٹھے ہوئے، ہم لوگوں کی یہ اسائنمنٹ پوری کرتے ہوئے اپنی کمائی کا ذریعہ کریں گے، کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں وہ یقیناً اسائنمنٹس جو ہے وہ کسی بھی طالب علم کی تعلیمی معیار کو جانچنے کے لیے، وہ ایگزامن کرنے کے لیے جو ہے وہ دیے جاتے ہیں. تو اب اگر طالب علم جو ہے وہ کسی اور سے کروائے گا، قطع نظر اس کے کہ وہ پروفیشنل باہر سے کروائے، اپنے گھر میں ہی اگر وہ اپنی بہن سے بھی کرواتا ہے، صحیح ہے، اور اسکول میں وہ کبھی یہ شو نہیں کرے گا، اور اگر شو کرے گا تو وہ ایکسیپٹیبل نہیں ہوگا، تو یہ دھوکہ ہی دینا ہے آگے. تو لہٰذا اب اگر یہ پیچھے جو ہے وہ اس طرح افراد کام کر رہے ہیں تو گویا کہ یہ اس کے دھوکہ دینے میں اس کی مدد کر رہے ہیں. اگرچہ فی نفسی وہ بولیں کہ جناب میں تو جو ہے وہ لکھ رہا ہوں، لکھنے کے پیسے لے رہا ہوں، تو لکھنے کے آپ پیسے تو لے رہے ہیں، لیکن در حقیقت وہ دھوکہ دینے میں آپ اس کی مدد کر رہے ہیں. اور قرآن پاک کا واضح جو ہے وہ ارشاد ہے کہ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، گناہ اور زیادتی کے کاموں پر ایک دوسرے کی مدد نہ کرو. تو لہٰذا آپ کا یہ کام دوسرے کے لیے گناہ میں جو ہے وہ مدد کا باعث بن رہا ہے، لہٰذا آپ کے لیے ایسا کرنا ہرگز درست نہیں. ٹھیک ہے جی مزید سوال کی طرف. میں پوچھنا یہ چاہ رہا ہوں کہ میرے پاس ایک گائے ہے، اگر میں کسی کو مفت میں دینا چاہتا ہوں شراکت کے حساب سے، بھائی آگے جو بڑھے گا وہ آدھا آپ کا ہوگا آدھا ہمارا ہوگا، تو یہ مفت میں کیسے ہوگا؟ یہ کہہ رہے کہ میں ان کو مفت میں دینا چاہتا ہوں، مفت میں یوں کہ جو ہے وہ ان کا پیسہ شامل، ان کا پیسہ جو ہے وہ شامل نہیں ہے. یہ وہی بٹائی والی جو ہے وہ صورت ہے جس پر ہم نے اپنے پچھلے سلسلے کے اندر جو ہے وہ بیان کیا تھا کہ یہ جائز نہیں ہے، یوں پارٹنرشپ کے طور پر جائز نہیں ہے. پارٹنرشپ کے طور پہ کرنا ہے تو پھر یا تو آپ انہیں اپنے جانور کا کچھ حصہ بیچ دیں، یا وہ جو ہے وہ اگر جب تک جانور نہیں خریدا تو آپ اور وہ دونوں مشترکہ پیسوں سے مشترکہ جانور جو ہے وہ خرید لیں، تو پھر جو ہے وہ یوں معاملہ آگے جو ہے وہ چلے گا. اور جو اگر اس طرح کیا ہوا ہے تو یہ جائز نہیں، بلکہ اس صورت میں حکم یہی ہے کہ سارا نفع آپ کا ہوگا، اور وہ شخص اس شخص نے جو بھی خدمات سر انجام دی ہیں ان کی اجرت مثل مارکیٹ میں اس طرح کے کام کرنے والے کو جتنی اجرت دی جاتی ہے اتنی ہی اجرت کا وہ فقط حقدار ہوگا. اچھا اس میں یہ ہوتا ہے کہ گائے کے اندر یا جانور کے اندر کوئی شرکت کر لی، جیسے ہم پہلا ایک طریقہ بیان کیا کہ آدھی قیمت میں اس کو یہ بیچ دے. اب ہوا یہ کہ ایک مرتبہ کسی کو یہ مسئلہ بیان کر دیا کہ بھائی آپ جانور کا آدھا حصہ اس کو بیچ دیں، اس نے بیچ دیا، جانور مر گیا، ٹھیک ہے. اب یہ اس سے قیمت کا تقاضا کر رہے ہیں ادھار میں،
تو اب وہ کہتا ہے کہ بھائی کیا میں تو پالنے والا تھا، میں تو آپ کو نہیں، تو یہ جو آدھا بیچنا ہے یہ بھی تو اس کو پورا سیٹسفائی کر کے کہ آپ اس کے مالک ہیں، جہاں آپ کو نفع ملے گا وہاں آپ نقصان بھی ہو سکتا ہے. اب وہ جانور اگر ہلاک ہو جاتا ہے، مر جاتا ہے، تو وہ صرف یہی بھرے گا جس نے لے کر دیا تھا یا اس کے ذمہ بھی کچھ ہوگا؟ اصل یہ ہے کہ جب آپ کسی مسئلے کا حل بیان کرتے ہیں ہاں تو ہماری جیسے دارالفتا اہل سنت میں عادت یہ ہے کہ اس کے لیے ہم دونوں فریقین کو بلا کر بلاتے ہیں. ورنہ کیا ہوتا ہے کہ بسا اوقات ایک شخص جو پیسہ لے رہا ہوتا ہے نا، وہ بسا اوقات پیسہ لیتے ہوئے جو ہے وہ بہت ساری چیزیں خود ہی وہ جو ہے نا چھپاتا ہے، ہاں میں کر لوں گا، دیکھ لیں گے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، اعتماد ہے. اچھا اسی طریقے سے بعض دینے والوں کا حال یہ ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں یار ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں ہے، ہمیں نفع چاہیے، ٹھیک ہے آپ دیکھ لو، آپ شرعی رہنمائی لے لو، اس کے مطابق آپ جو بولو گے وہ کر لیں گے. تو وہ ابھی ان پہلو کے اعتبار سے کیونکہ ان کو نفع سے غرض ہوتی ہے، وہ اس چیز کو سمجھ ہی نہیں رہتے کہ معاملہ ہو کیا رہا ہے. پھر جب اس شرعی رہنمائی کے مطابق وہ شخص عمل کر کے آگے جب نقصان والی کیفیت میں لاتا ہے، وہ کہتے ہیں جناب یہ تو ہمیں پتہ ہی نہیں تھا، یہ تو آپ نے ہمیں بتایا ہی نہیں تھا. تو بات یہی ہے کہ جب بھی کسی مسئلے کے حل پر عمل کرنے کے لیے جائیں یا اس کا متبادل راستہ اختیار کریں تو اس کے مائنس اور پلس دونوں پہلو دونوں فریقین سمجھ لیں کہ وہ سمجھیں ہم کیا کر رہے ہیں. مثلا آپ پہلے پارٹنرشپ کر رہے تھے یا پہلے آپ قرض دے رہے تھے اور آپ خرید و فروخت کی طرف آ رہے ہیں، تو بتا دیا جائے کہ بھئی یہ خرید و فروخت ہے، اس کے اپنے تقاضے ہیں، اس معاہدے کا نتیجہ یوں بھی نکل سکتا ہے. تو لہٰذا ان تمام باتوں کے لیے آپ ایگری کریں، بلکہ حتی الامکان کوشش یہ کرنی چاہیے کہ اس طرح کے معاملات کو ان ریٹرن لے لیں، آپ تحریری طور کے اوپر لکھ لیں کہ بھئی یہ چیز میں نے آپ کو اتنے میں جو ہے وہ بیچی ہے، جانور مرے یا کچھ بھی ہو، بہرحال اتنی قیمت آپ کو مجھے جو ہے وہ دینی ہی ہوگی یا آپ کے اوپر جو ہے وہ لازم ہوگی، اس کا ہمارا اس سودے سے کوئی تعلق جو ہے وہ نہیں ہوگا. تو یہ باتیں اس طرح واضح طور پہ لکھ لی جائیں، ورنہ بسا اوقات یہی ہوتا ہے کہ اس وقت وہ کام کرنے کی اتنی دھن سوار ہوتی ہے کہ وہ سارے پہلوؤں سے جناب صرف نظر کر کے اور بس یہ جو ہے وہ ہو جائے اس مسئلے کو نہ سمجھ کر. اور کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ جب لوگ اس طرح عمل کر لیتے ہیں، اصل مسئلہ نہیں سمجھا ہوتا، اور جب اس کا مائنس پہلو سامنے آتا ہے تو پھر آ کے جھگڑا کر رہے ہوتے دوسرے فریق سے. اب وہ دوسرا فریق کہہ رہا ہوتا ہے کہ بھئی میں نے تو آپ کو بتا دیا تھا کہ شرعی اعتبار سے یہ کام یوں کریں گے، لیکن وہ کہتا ہے مجھے کیا پتا تھا کہ اس کا یہ والا پہلو بھی جو ہے وہ نکلے گا، تو آپ نے تو مجھے تو پہلو بتایا نہیں تھا. حالانکہ وہ چیز تو سیکھنا اس کے اوپر خود ہی لازم تھا کہ بھئی جب وہ آپ کو بتا رہا ہے کہ یہ پارٹنرشپ نہیں کر رہا، میں خرید و فروخت ڈائریکٹ آپ سے کر رہا ہوں، تو اب جو خرید و فروخت کے پہلو ہیں وہ آپ سیکھیں، آپ پوچھیں، آپ سمجھیں. آپ کام پیسہ دے رہے ہیں تو اب آپ کا یہ گمان کر کے بیٹھ جانا کہ نہیں جناب جو ہے وہ مجھے تو اپنے پروفٹ سے غرض ہے، یہ مولانا صاحب ہیں ٹھیک ہے معتمد ہے، وہ سارا اعتماد پھر جھگڑے کی صورت کے اندر ختم ہو جاتا ہے، تو پتہ ہی ہے. پھر بہت معاملات بسا کا ایسے کچھ دینی لوگوں سے لوگ وہ دینی لوگ مطلب ایک دینی وضع کہتا ہے، کہتے ہیں ہم نے تو اس میں اعتماد کیا تھا، یار یہ مولانا صاحب ہیں یہ خود کر لیں گے. تو اس لیے ہر آدمی کی یہ ذمہ داری ہے وہ خود بھی اپنے طور پہ تسلی بھی ہو، اور مالہا وما علیہا یہ عام بولا جاتا ہے کہ جو اس کے نفع ہیں اور جو نقصان ہیں یہ دونوں چیزیں بھائی پہلے سے اس کو پتا ہو کہ مجھے یہ آپشن بھی ہو سکتے ہیں، پھر تاکہ اس کو جب کوئی دوسرا معاملہ آ جائے تو اس کو کوئی ایسا دھچکا نہ لگ جائے کہ بعد میں وہ پریشانی والی صورت بنے. معاملہ یہ بھی ہوتا ہے کہ پوچھنے وہ آئے گا، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جس کو پتہ ہے نا کہ اب مسئلہ میرے حق میں آئے گا، ٹھیک ہے کر اس نے غلط لیا، ٹھیک ہے پیسہ سود پہ لے لیا، کچھ لے لیا، اپنا کمائی کرتا رہا، یہ سب کچھ کرتا رہا، اب 6 مہینے بعد آگے یار یہ تو سود تھا، تو اب چونکہ مجھے سود دینا پڑ رہا ہے تو اب جا کے مسئلہ پوچھ لیں. چلے ابھی بھی مسئلہ پوچھ لیا، سود سے بچ گئے، یہ ایک اور اچھی بات ہے. لیکن اس طرح کا یہ ذہن بنا لینا اور دوسرے پر پہلے چھپا کے رکھنا، بعد میں جب پیسہ دینا پڑ رہا ہے تو اب کہیں گے یار یہ سود ہے. اب بھی اس بات پر غور کریں کہ اب جو پیسہ دینے سے بچ رہا ہے وہ اس یا سود سے جو اس کے ذہن میں یہ آیا ہے تو وہ نفرت اللہ کی وجہ سے آئی ہے سود سے، یا اس وجہ سے کہ یار پیسہ جیب میں ہے نہیں اور مال دینا پڑ رہا ہے تو اس لیے جو ہے وہ دے رہا ہے. تو اگر تو اس وجہ سے ہے کہ اپنا مال جا رہا ہے اور جو ہے وہ اس وقت نقصان میں چل رہا ہوں، تو وہ در حقیقت پھر توبہ کہاں ہوئی، وہ سود سے نفرت کہاں ہوئی. تو واقعی ایسا ہی ہے کہ بعض لوگ جو ہے وہ اس طرح کے ہیلے بہانوں میں بھی، حالانکہ انہیں سب پتہ ہوتا ہے کہ یہ چیز ناجائز ہے، یہ معاملہ ہے، اور وہ سب کچھ کر کے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، اور جب وہ پھنسنے کے لیے لگتے ہیں تو وہ اس دوسرے فریق کو لے آتے ہیں، دارالفتہ کے اندر لے آتے ہیں یا کسی مفتی صاحب کے سامنے بٹھا دیتے ہیں کہ بھائی دیکھیں یہ سارا معاملہ تو ناجائز تھا، لہٰذا جو میں نے آپ کو دیا ہے تو وہ اس کو آپ اپنی اصل رقم شمار کر لیں اور جناب سود تو دینا لازم ہی نہیں ہے.
اس طرح کا جو ہے وہ مسئلے کی طرف آتے ہیں، تو یقیناً دونوں ہی کے لیے لازم تھا کہ وہ رہنمائی جو ہے وہ لیتے ہیں، لیکن جو خاص طور پر اولاً جانتے بوجھتے رہنمائی نہیں لیتے اور بعد میں شریعت مطہرہ کی رہنمائی کے ذریعے لوگوں کو جو ہے وہ دین سے دوری کی طرف جو ہے وہ لے کر جاتے ہیں، یا انہیں دین کے یا دینی لوگوں سے بدظن کرنے کی طرف لے کر جاتے ہیں، تو وہ زیادہ گناہ گار ہیں کہ وہ در حقیقت اپنے برے عمل کی وجہ سے لوگوں کو جو ہے وہ دین سے متنفر کرنا چاہتے ہیں۔ جی مزید سوالات کی طرف بڑھتے ہیں کیا؟ سر جی یہ پوچھنا ہے جو لوگ بانڈ خریدتے ہیں اس کا کیا ہے، جو نجائز ہے یا جائز ہے، یا کیسے کاروبار کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے؟ پرائز بانڈ خرید و فروخت اور اس سے نفع اٹھانا۔ جی پرائز بانڈ ہمارے ہاں ملک پاکستان میں جو رائج ہیں وہ جائز ہے، سوائے ایک پرائز بانڈ کے۔ پریمیم پرائز بانڈ جو کہ کچھ عرصے پہلے، کچھ سالوں پہلے جو ہے وہ جاری ہوا ہے، اور وہ 40,000 کا 40,000 کے دو پرائز بانڈ ہیں، ایک پرانا بھی 40,000 کا بانڈ ہے اور وہ بند بھی ہو گیا۔ بہرحال پریمیم کا ورڈ یاد رکھیں گے تو زیادہ واضح ہوگا۔ پریمیم پرائز بانڈ جو 40,000 والا ہے وہ ناجائز ہے، اور باقی اس کے علاوہ جو پرائز بانڈ ہیں وہ جائز ہیں۔ فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ پرائز بانڈ در حقیقت کرنسی کی مثل ہے، کہ اگر اس کی مثال کیوں کرنسی کی مثل ہے کہ اگر پرائز بانڈ آپ کا کھو جاتا ہے تو جیسے آپ کا نوٹ کھو گیا اس طرح وہ کھو گیا، وہ چلا گیا، تو گویا کہ وہ کرنسی ہی کی طرح ہے۔ جبکہ جو پریمیم پرائز بانڈ ہے وہ کرنسی کی مثل نہیں ہے بلکہ وہ رسید کی مثل ہے، اسی لیے اگر پریمیم پرائز بانڈ آپ کا گم ہو جاتا ہے تو وہ گم نہیں ہوا، آپ بینک میں جائیں گے اور آپ بتائیں گے کہ میرے اس NIC کے اوپر یہ پریمیم پرائز بانڈ ایشو ہوا ہے، مجھے اس کی کاپی فراہم کر دیں، اصل گم ہو گیا تو وہ آپ کو دوسری کاپی فراہم کر دیں گے، جبکہ نارمل پرائز بانڈ میں ایسا نہیں ہوتا۔ تو یہ فرق ہے کہ جو پہلا پرائز بانڈ جو ہم نے بیان کیا جو عرصہ دراز سے رائج ہے ہمارے ملک پاکستان میں، وہ در حقیقت آپ نے کرنسی خرید لی، اب اس کے اوپر جو ہے وہ آپ کو نفع جو ہے وہ ملے گا، اور وہ کنڈیشنل نہیں ہے، قرآن اندازی ہوگی، جس کا نام آئے گا اسے جو ہے وہ ملے گا، تو وہ جائز ہے۔ خریدنا بیچنا بھی جائز اور اس پر نفع انعام بھی جائز ہے، جبکہ جو پریمیم پرائز بانڈ ہے اس کا خریدنا بیچنا، اس پر نفع اٹھانا، یکمشت نفع اٹھانا، یا جو سہ ماہی بنیادوں پر جو ہے وہ نفع مل رہا ہے کوارٹرز پر، وہ بھی ناجائز۔ اس کا فرق ہے، یعنی ایک تو آپ نے نام بتایا، دوسرا یہ کہ اس پہ نفع کچھ نہ کچھ ملے گا، نکلے یا نہ نکلے انعام۔ جی یوں بھی یہ بھی فرق اس کا رجسٹرڈ ہے، یہ اس کا رجسٹرڈ ہے، تو اس میں نفع دو طرح کا ملتا ہے، ایک تو یوں انعام کی صورت میں ملتا ہے، اور ایک یہ ہے کہ ہر 3 ماہ یا 6 ماہ کے بعد بھی اس کے اوپر آپ کو ایک مخصوص نفع جو ہے وہ ملتا ہے، تو یہ دونوں ہی بہرحال ناجائز ہے۔ ٹھیک ہے، تو جو جائز والے ہیں وہ بالکل آپ لے سکتے ہیں، جو یہ 40,000 والے پریمیم پرائز بانڈ ہیں، ان کے علاوہ دیگر جو پرائز بانڈ ہیں یہ رکھ سکتے ہیں، تو اس طرح کے لے سکتے ہیں۔ اس میں نہ کسی طرح کا دھوکہ ہے، نہ اس میں جھوٹ ہے، نہ اس میں جوے کی صورت ہے کہ آپ کا پرائز بانڈ ضائع ہو جائے گا، نہ اس میں کوئی اور ایسی وجہ ہے کہ جس کی وجہ سے آمدنی یا وہ نفع وہ ناجائز ہوتا ہے۔ تو بہرحال کمائی ضرور کیجئے، حلال کمائی کرنے والے اللہ کے پسندیدہ بندے ہیں۔ حدیث پاک میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالی پیشہ کرنے والے مومن بندے کو محبوب رکھتا ہے۔ اور ایک اور حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی گئی، آقا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون سی کمائی پاکیزہ ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آدمی اپنے ہاتھ سے کام کرنا اور اچھی خرید و فروخت کرنا۔ اچھی خرید و فروخت فرمایا گیا جس میں دھوکہ بھی نہ ہو، خیانت بھی نہ ہو، اس طرح کی ہر چیز سے۔ اب جہاں آدمی پسند کرتا ہے میرے ساتھ دھوکہ نہ ہو، تو دوسروں کو بھی دھوکہ نہ دے، نہ ان سے خیانت کرے، تو انشاءاللہ یہ اچھی اور پاکیزہ کمائی ہمیں حاصل ہوگی، اور حلال لقمے خود بھی کھائیں، دوسروں کو بھی کھلائیں۔ اللہ کریم ہم سب کے رزق حلال میں برکتیں عطا فرمائے۔ جو بے روزگار ہیں یا جن کے روزگار کے اندر، کاروبار کے اندر تنگیاں ہیں، رب تعالیٰ ان میں وسعتیں عطا فرمائے۔ ایسی تمام بندشیں، رکاوٹیں ان سے اپنی رحمت سے دور فرمائے، اور اپنے خزانوں سے اللہ سب کو عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ نہ جانے مسائل تو علماء سے پوچھیں، یہ حکم مبین ہم کو رب سے ملا ہے، چلو پوچھ کیسے جیے زندگی کو، چلو پوچھ لے کس میں رب کی رضا